یزید لعین وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، توحید کا منکر نہ تھا. یہ بات لائق توجہ ہے. وہ مسجدیں اس نے نہیں گرائیں بظاہر، وہ اپنے آپ کو نمازی بھی کہتا تھا، وہ اسلام کا نام بھی لیتا تھا، حتیٰ کہ وہ جو اپنی بیعت لینے کا مطالبہ کر رہا تھا وہ بھی دین کا نام لے کے مطالبہ کر رہا تھا. تو بظاہر ظاہری طور پر تو نہ اس نے نماز کا انکار کیا، نہ مسجد گرانے کا حکم دیا، نہ اذان پہ پابندی لگائی. تو یہ جو ہم جس مذہبی ماحول کو صرف دین سمجھے ہوئے ہیں وہ تو موجود تھا. مگر کیا یزید کافر تھا؟ اب دیکھیے عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسجد میں نماز پڑھانے والا ہے، منبر پہ خطبے بھی دینے والا ہے. گو کہ ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن اس کا کافر ہونا تو کربلا کی دھرتی میں شہادت امام حسین کے بعد ثابت ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے اس کے سارے چیزیں بظاہر دیکھی جائیں تو وہ جو ظاہری جس حلیے کو، جس گیٹ اپ کو ہم آج اسلام سمجھ رہے ہیں وہ تو نظر آتا ہے. پھر یزیدیت اور بولہبیت میں فرق کیا ہے؟ اس جملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوستان محترم، بولہب کافر تھا تو واضح کافر تھا، بوجال کافر تھا تو بالکل واضح کافر تھا. مگر یزیدیت اس چیز کا نام ہے جو اسلام کا نام بھی لیتا تھا اور اسلام سے دھوکہ بھی کرتا تھا، جو اسلام کے عدل کی بات بھی کرتا تھا اور جس نے اسلام کی جوڈیشری کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال بھی کیا. یزیدیت اس نظام کا نام ہے جس میں وقت کے قاضی کوفہ کے کل تک بڑے بڑے ادوار میں فیصلے دینے والے آج ذاتی لالچ میں سامنے دنیا کا مال اور بتا اور رزق دیکھ کر جنہوں نے فیصلے بدل کے شہادت حسین کے فتوے دے ڈالے تھے اور کہا تھا حسین کا قتل حق ہے. جو جوڈیشری، جو نظام عادل اس طرح کی حکومتوں کا سپورٹر بن جائے، عزیزان محترم، اسے یزیدی نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے یزیدیت کہا جاتا ہے. یاد رکھو، یزیدیت قومی خزانے کو اپنی ذاتی عیاشیوں پر استعمال کرنے کا نام ہے. یزیدیت معاشرے کے امن کو پارا پارا کرنے کا نام ہے. یزیدیت حق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کا نام ہے. یزیدیت اسلام کی اقدار کو معاشرے کا نظام بنانے کے خلاف میدان عمل میں نکل کر ان اقدار کو روکنے کا نام ہے.